اگر آپ سافٹ ویئر پروجیکٹس کی سکسیس اور فیلئر کا ایک انالیسس کریں تو لارجر پروجیکٹس میں، اور لارجر پروجیکٹ سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں پہ کئی 100 پروفیشنلز کام کر رہے ہوں، وہاں پہ فیلیئرز بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی سفسٹیکیٹڈ اور سسٹم انجینئرنگ اورینٹڈ پروجیکٹس میں۔ یہ جو نئے کمرشل پروجیکٹ سویٹس ہیں، سافٹ ویئر پروڈکٹس ہیں، ان کی میں ٹپکلی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں بھی سکسیس ریٹ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے۔ تو جو فیلیئرس کے ریزنس ہیں، اگر ان کا انالیسس کریں، اس کے لیے اگر آپ رپورٹس پڑھیں تو چند ریزنز آپ کے سامنے بڑے آبویس ہو کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس میں سے یہ ہے کہ موسٹ آف دی فیلیئرز آر ناٹ کازڈ بائی ٹیکنیکل ریزنس۔ ٹیکنیکل پرابلمس کی بہت کمپلیکس ہوتی ہیں، لیکن ان کو نسبتاً آسانی سے ریلیٹیولی ایزیلی سالو کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ریلیٹیو بات ہے۔ جب میں کمپیریزن کر رہا ہوں ٹیکنیکل پرابلمس کا سسٹمک پرابلمس کے ساتھ، تو ٹیکنیکل پرابلمس کین بی سالوڈ ریلیٹیولی ایزیلی، لیکن جو سسٹمک پرابلمس ہیں، پروسیس پرابلمس ہیں، جو پیپل پرابلمس ہیں، وہ موسٹلی ریزنز ہیں فار فیلیئرس۔ اور اسی طرح ایکسیسو اسکیجول پریشر ہے، جو ایک بہت بڑی فیلیئر کا ریزن ہے فار سافٹ ویئر پروجیکٹس، اینڈ اٹ اپلائز ٹو پروجیکٹس آف لارج سائزز اینڈ ایون میڈیم سائز سافٹ ویئر پروجیکٹس۔ اب پیپل پرابلم کس قسم کی ہوتی ہیں؟ اب مثال کے طور پہ ایک آرگنائزیشن میں اگر ایک مینیجر کے پاس ایک اس کا سبارڈینیٹ یا پروفیشنل ٹیکنیکل امپلائی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آئی ہیو دس پرابلم، اور آگے سے وہ مینیجر کہتا ہے کہ ڈونٹ گیو می اے پرابلم، ڈونٹ شو می اے پرابلم، ٹیل می اے سولوشن آف دیٹ پرابلم۔ دس conversation in and of itself is an indication that there is a problem in that organization, and this is one of those kinds جس کو ہم کہتے ہیں یہ people's problem ہے، because as a manager it was his or her responsibility to listen to the problem and then facilitate a solution, get advice. If it's a technical problem, provide a technical solution. If it's a process or management issue, then that should be solved accordingly. However, یہ جو میں نے example دیا, this is not very uncommon. It's a fairly common example where people don't want to listen to the problems, rather they want to get things done. Now, as an attitude, that's fine. You know, as a professional, you should be able to and willing to solve technical as well as social and management problems, and should be able to find and willing to solutions to all kinds of problems. That does not mean that the management is absolved of its responsibility to listen to and attend to and facilitate different problems that are, or different issues that are faced by the technical staff. اب اس کی جو میں نے مثال دی ہے وہ ایک typical bad communication example ہے, and people's problems can be solved with the help of good communication and good teams. And good teams help team members in handling pressures. اور مختلف قسم کے pressures ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے دوران انڈیویجولس کے اوپر، ٹیم ممبرس کے اوپر ان کو پریشر فیل کرتے ہیں. تو دیر ڈفرنٹ کائنڈز آف پریشرز، اور اچھی ٹیمس جو ہیں وہ اپنے ممبرس کو ود دی ہیلپ آف اینڈ ود دی گائیڈنس آف دا ٹیم لیڈ ان پریشرز کو مینیج کرنا، ان کو کم کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک ٹیم کے اوپر مسلسل پریشر ہو اور وہ اس کو آپ مینیج نہ کریں تو اس کے جو رزلٹس ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. پروجیکٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے، اور جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، ٹیم ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ فوکسڈ ہے ٹیمز کے اوپر
اور پھر اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے ٹیم سافٹ ویئر پروسیس کا، اس کے اوپر ہم آج ڈسکشن اپنی کریں گے. تو ایک اچھے ٹیم اسٹرکچر کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں آپ کی آرگنائزیشن کا جو مینجمنٹ سٹائل ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں ٹیم کے اندر، اور کتنی دیر تک کے لیے وہ اس ٹیم میں رہیں گے، اور پھر ان کے اسکل لیولز کیا ہیں، اور اسی طرح پرابلم کی ڈیفیکلٹی کیا ہے. اب مثلاً ایک پرابلم سالوڈ ہے کئی دفعہ اور ایزی پرابلم ہے، اس کو آپ بے شک ایک ایسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ جو کہ ان لوگوں پر کنسسٹ کرتی ہو جو کہ بہت زیادہ ریگولر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، اس پر بھی ایسی ٹیم بنا کے بھی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن جو پرابلمس ڈیفیکلٹ ہیں، انہیرنٹلی ڈیفیکلٹ پرابلمس ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں کی جو پروفیشنلز اسکلز ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں، ان کے اسکل لیولز کاؤنٹ کرتے ہیں، اینڈ ہاؤ گڈ دے ورک ود ایچ ادر. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیم کی پرفارمنس ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہے ٹو دی اماؤنٹ آف کمیونیکیشن دیٹ از کنڈکٹیڈ امنگ دا ٹیم ممبرس. تو جتنے زیادہ بڑی ٹیم ہوگی اتنی زیادہ اس کی کمیونیکیشن ہوگی، اور اتنا اس کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہوگی. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جس کو آپ کو ابھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ بڑی بڑی ٹیمز بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے اس کی جو کمیونیکیشن اوور ہیڈ ہے وہ مینیج نہیں ہو پاتا. اسی طرح جو ٹیم کا مورال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس وقت اس چیز سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کتنی دیر تک ان پلیس رہتی ہے. اگر ایک ٹیم ایک پروجیکٹ کے بعد ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اور دوسرے پروجیکٹس کے اوپر لوگ چلے جاتے ہیں، اس ٹیم کا ایک مورال ہے جو نسبتاً کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اے ٹیم وچ ورکس ٹوگیدر آن ڈفرنٹ پروجیکٹس اینڈ فار اے مچ لانگر ٹائم، کیونکہ ان میں ایک دوسرے کو کے کام کرنے کے طریق سمجھ آتے ہیں، ایک دوسرے کی جو پرسنل ورکنگ اسپیس ہے اس کو وہ مینیج کرنا جانتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو کہ نان ٹیکنیکل ہیں پروجیکٹ کی سکسیس کے اوپر اور آپ کی مینجمنٹ کی سکسیس کے اوپر، اور اسی طرح ٹیم کی افیکٹونیس کے اوپر بہت پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے. 4 قسم کے آرگنائزیشنل پیراڈائمز ہیں جو کہ انجینئرنگ ٹیمز کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں، اور بڑے مشہور آتھر اور ریسرچر کانسٹنٹین نے ان کو پرپوز کیا ہے. ان 4 میں سے جو پہلا پیراڈائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلوزڈ پیراڈائم. کلوزڈ پیراڈائم اسٹرکچرز اے ٹیم along a traditional hierarchy of authority، یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاسک یہ ٹاپ ڈاؤن ٹیم ہے. ٹاپ ڈاؤن ٹیمز جو ہیں دے ورک on projects which they have solved, or they were very effective on projects which are similar to the projects they have done in the past. اس میں جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا ریجڈ ہوتا ہے، اور نئی چیزوں اور انوویٹیو کانسیپٹس اور انوویٹیو آئیڈیاز کی اس پیراڈائم کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو جو اسٹرکچرڈ ہیں، ویری ویل اسٹرکچرڈ پرابلمز جن کے سلوشنز نسبتاً آسان ہیں، ان کے لیے کلوزڈ پیراڈائم از ون وے جس سے آپ اپنی ٹیم کو اسٹرکچر کر سکتے ہیں. پھر دوسرا پیراڈائم رینڈم پیراڈائم ہے، جس میں ٹیم جو ہے وہ لوزلی آرگنائزڈ ہوتی ہے اور انڈیویجول انیشیٹو کے اوپر یہ فوکسڈ ہوتی ہے. انوویشن میں یہ یوزفل رہ سکتا ہے اسٹرکچر ریسرچ پرابلمز میں، جہاں پر انڈیویجول ایفرٹ جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیم ایفرٹ. اور آبویسلی یہ بڑے پروجیکٹس پہ جو کہ جن کے ساتھ اسٹرکٹ ٹائم لائنز اور ڈیڈ لائنز ایسوسیٹڈ ہوں، اس میں یہ پیراڈائم اتنا سکسیزفل نہیں ہے. آرڈرلی پرفارمنس جہاں پر کرنی پڑے، جو کہ بڑے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کی جو ڈیڈ لائنز میٹ ہوں اور بجٹس میٹ ہوں، ان میں اس پیراڈائم کی سکسیس ریٹ کو اتنی اچھی نہیں ہے. پھر اوپن پیراڈائم ہے. اوپن پیراڈائم از آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمبینیشن آف
combination of closed and random paradigm. It attempts to structure a team in a manner that achieves some of the controls associated with the closed paradigm and some of the innovative concepts that are attached to the random paradigm. تو ان دونوں کو ملا کر اوپن پیراڈائم ہے جس میں آپ ٹیم کی پرفارمنس بہتر بھی ہوتی ہے. ورک از پرفارم کولیبریٹیولی اینڈ ہیوی کمیونیکیشن اینڈ کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ آر دا ٹریڈ مارکس آف اوپن پیراڈائم ٹیمس. مختلف قسم کے کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے دس از اے گڈ پیراڈائم. فورتھ پیراڈائم از سنکرونس پیراڈائم. It relies on the natural compartmentalization of the problem and organizes team members according to the work on different subdomains. اور تو اگر ایک پرابلم کی مختلف سب ڈومینز ہیں تو اس میں اس کی مختلف ٹیمز جو ہیں یا سب ٹیمز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. اینڈ دیز انڈیویجول ٹیمز کہنا چاہیے سب ٹیمز ریئلی کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو یہ چار قسم کی ٹیم اسٹرکچرز ہیں جن کو آپ کسی آرگنائزیشن میں یوز کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مختلف قسم کی ایشوز آتی ہیں, مختلف قسم کی پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, تو آپ ان کمبینیشن بھی ان پیراڈائمس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیمز کی جو لیڈرشپ ہے وہ افیکٹو ہونی چاہیے اور ٹیمز کی پرفارمنس بہتر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اس میں جو سوشل اور مینجمنٹ ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے اور ہر چیز کو صرف ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پرابلم نہیں سمجھنا چاہیے. تو آج جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی ٹیم کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے کیا فیکٹرز ہونے چاہیے. مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ممبرز ہیں دے مسٹ ہیو ٹرسٹ ان ایچ ادر. اگر ان میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آبویسلی وہ ٹیم کبھی بھی ہائی پرفارمنس ٹیم نہیں بن سکتی. اور اگر ان میں ان فائٹنگ ہے تو آبویسلی وہ ٹیم شاید پروجیکٹ بھی کمپلیٹ نہ کر سکے. اسی طرح جو ورک کی ڈسٹریبیوشن ہے دیٹ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا اسکلز آف دا ٹیم ممبرس. اور اسی طرح جس کی اسکلز زیادہ ہیں اس کو پاس کام بھی زیادہ ہونا چاہیے اور اس کو اس پرابلم کے اس حصے پہ کام کرنا چاہیے جس میں وہ زیادہ ایفیشینٹلی اور زیادہ پروڈکٹیولی کام کر سکے. یہ پرابیبلی سنگل موسٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے اس پر فالو نہ کرنا ایسا ریزن ہے کہ جس سے ٹیمز ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں, کیونکہ بعض دفعہ ٹیم ممبرز ایک ہی حصے پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے یا دیٹ از پرابیبلی دی ہاٹ ایریا جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہاٹ ایریا ہوتا ہے, یا ٹیم کی رسپانسبلٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو ایک کانسیپٹ ہے ٹیم رول کا جس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو ڈسٹریبیوشن آف اسکلز ہیں دیٹ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا پرابلم. اور اسی طرح جو رول اسائنمنٹ ہے جو کہ انڈیویجولس کو کام دیا جانا ہے وہ ان کے اسکلز اور پرابلم ایٹ ہینڈ دونوں کو دیکھ کر ان کو میچ کر کے اسائن کیا جانا چاہیے. اسی طرح جو میورکس ہیں دے ٹرائی ٹو ڈسٹروائے ٹیم اسٹرکچر, دے وانٹ ٹو پرفارم انڈیویجولی, دے may have to be excluded from the team if you want to maintain cohesiveness of the team. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹیم ہیز ٹو ورک لائک ون یونٹ. تو ہم کہہ سکتے ہیں ایسی صورت میں کہ دس از اے ٹیم وچ از جیلڈ, اینڈ اے جیلڈ ٹیم از اے گروپ آف پیپل سو کلوزلی knit together that the whole is greater than the sum of the individual members. یعنی کہ اگر آپ انڈیویجول ممبرس کی پروڈکٹیوٹی کو سم کریں تو وہ ہول سے کم ہوگی, یعنی کہ پوری ٹیم کی پروڈکٹیوٹی سے کم ہوگی. تو ونس اے ٹیم بگنس ٹو جیل the probability of success goes way up. The team can become unstoppable.
or it is a juggernaut for success. So organizations should strive for this, that their teams are highly effective and they become highly effective with training, with solving different management and personal and social issues. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور اس کو ہم آج لیٹر بعض آج کے ڈسکشن میں ٹاپکس دیکھیں گے جس سے آپ ٹیم کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں بعض فیکٹرز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ ٹیم کی انوائرمنٹ کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں اور اچھی سے اچھی ٹیم بھی شاید ان میں سروائیو نہ کر سکے. اس میں نمبر 1 از اے فرینزیڈ ورک ایٹماسفیئر in which team members waste energy and lose focus on the objectives of the work to be performed. تو ایک chaos مچا ہوتا ہے آفس میں اور اس انوائرمنٹ میں، اس ایٹماسفیئر میں کوئی پروڈکٹیو کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اچھے سے اچھے پروفیشنل جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کریں جہاں پر انڈیویجولس اپنا فوکس کام پہ رکھیں اور ایک پینک والی انوائرمنٹ ہے، کیاس والی سچویشن ہے، اس کو آفس میں پیدا نہ ہونے دیں. اسی طرح ہائی فرسٹریشن کازڈ بائی پرسنل، بزنس اور ٹیکنالوجیکل فیکٹرز دیٹ کازز فرکشن امنگ ٹیم ممبرس. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ پیپل پرابلمس ہیں جو کہ مختلف قسم کی ٹیمز کو، اچھی سے اچھی ٹیم کو بعض دفعہ ڈس انٹیگریٹ کر دیتی ہیں. ایسی ٹیمز کو جو کہ ایک لمبے عرصے سے ساتھ کام کر رہی ہوں، اگر ان میں ایسے لوگ آ جائیں جو کہ اپنے پرسنل ایشوز کے ساتھ ٹیم کی کوہیسونیس کو، ٹیم کی ورکنگ کو ڈسٹرائے کر دیں، تو پھر وہ پروڈکٹیوٹی اور وہ پرفارمنس ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی ان ٹیمز کے ساتھ. اسی طرح فریگمنٹڈ اور پورلی کوآرڈینیٹڈ پروسیجرز ہیں اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے ان پروسیس سے متعلق کانسیپٹ کا جس کو ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں. یہ پروسیجرز جو ہیں دے شوڈ بی کلیئرلی اینڈ انایکویکلی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ٹیم ممبرز. اب اگر آپ نے ڈاکومنٹ ہی نہیں کیے ہوئے یا جو پروسیجرز ڈاکومنٹ کیے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو اس کے بہت مختلف معنی یا انٹرپریٹیشنز نکل سکتی ہیں، تو پھر آبویسلی ایسے انوائرمنٹ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیمز کیسے پرفارم کریں گی. تو پورلی ڈیفائنڈ اور امپراپرلی چوزن فریزز اور پروسیس ماڈلز دیٹ ڈیفائن دیز پروسیجرز بیکمز اے روڈ بلاک ان اکمپلشمنٹ. تو آپ کے جو پروسیسز ہیں، آپ کے جو پروسیجرز ہیں، دے شوڈ بی ویل ڈاکومنٹڈ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم جتنا ایمفیسائز کریں کہ آپ کے جو پروسیجرز ہیں on doing different things should be written down. اب تو بہت سہولت ہے، you don't have to write and store them in manuals. All of those things can be put on the internal website of the organization. اسی طرح unclear definition of roles resulting in a lack of accountability, and that results in finger pointing within the team. Or that once that starts, the team begins to disintegrate very quickly. تو رولز کے اوپر پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اس کی ہم کچھ اور جو ایمفیسس ہے اس کے اوپر which is usually not understood, اس کو ہم لیٹر in the discussion today اس کے اوپر ذرا ہائی لائٹ زیادہ ڈسکشن کریں گے. اسی طرح کنٹینیوس اینڈ ریپیٹیڈ ایکسپوجر ٹو فیلئر. اگر ایک ٹیم کو بار بار فیلڈ پروجیکٹس میں کام کرنا پڑے یا ایسے پروجیکٹس میں کام کرنا پڑے جو کہ فیل ہو جائیں، تو obviously that is going to hurt the team morale or it can result very quickly into disintegration of teams. تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یہ وہ بیسک باتیں ہیں جو کہ ٹیمز کی اچھے ہونے کی اور بعض ایسے فیکٹرز ہیں جو ٹیمز کی پرفارمنس کو خراب کرتے ہیں یا ٹیم کی پرفارمنس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. یہ وہ ایب انیشو یا جس کو کہتے ہیں پری ریکوزٹس ہیں، یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر ہم ایک ڈسکشن آج شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے ٹیم سافٹ ویئر پروسیس یا TSP. ٹیم سافٹ ویئر پروسیس بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ
کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے ٹو دی سافٹ ویئر انڈسٹری, اور دس از ان کنٹینویشن آف ڈفرنٹ ایفرٹس that they have done in trying to improve software engineering processes at different levels. PSP ہے, اسی طرح CMM اور CMMI اور other initiatives ہیں جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ نے لیے ہیں, اور اس میں ٹیم سافٹ ویئر پروسیس کا بھی یہ انیشیٹو ہے جس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کچھ کریں گے. اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو, اور اس سے آپ کی جو اوور آل پروڈکٹیوٹی ہے آف ڈیولپنگ سافٹ ویئر وہ بہت بڑھ جاتی ہے. PSP پرووائڈز اے ڈسپلنڈ کانٹیکسٹ فار انجینئرنگ ورک. اس کے اندر جو بیسک بات یہ ہے, جو بیسک پریمس ہے وہ یہ ہے, یا موٹیویٹر ہے وہ یہ ہے کہ انجینئرنگ ٹیمس کین ڈو ایکسٹرا آرڈنری ورکس, اور دے کین اینڈ دے ہیو ان مینی کیسز done phenomenal research and innovation. تو آپ جتنے ایئر کرافٹس اور جتنے اسپیس کی ڈیوائسز اور مختلف ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچرز اینڈ میڈیا اینڈ آل دیٹ از این ایگزامپل, اینڈ سملرلی سول انجینئرنگ کے ڈومین سے اگر آپ دیکھیں تو بہت فنامنل پروگرس کی ہے انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیسڈ انیشیٹوز نے. لیکن ہمارا یہ فوکس ہے کہ سافٹ ویئر چونکہ ان باقی انجینئرنگ ڈومینس کی طرح نظر نہیں آتا, اور اس میں یہ پرابلمس جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, جن میں کمیونیکیشن کی پرابلم ہے, اور جس میں ویلیڈیٹی اور ویریفیکیشن کی بڑی سیریس پرابلمس ہیں, ان کو اور ان پروڈکٹس پہ کام کرنے کے لیے جو ہماری ٹیمز ہیں وہ بھی ایسے اس طرح ٹرینڈ ہوں, اس طرح اپنے ٹاسکس کو پرفارم کریں کہ دے آر ویری ڈسپلنڈ, the individuals are very skilled, the teams are properly formed, they are suitably trained and staffed with skilled personnel جیسا کہ میں نے کہا, and most importantly they are effectively led. تو ٹیم لیڈرشپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے ایز I've said, اور ہر ٹیم ممبر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو جو TSP ہے, ٹیم سافٹ ویئر پروسیس, اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ we should build and guide such teams which do phenomenally good engineering work. تو انجینئرنگ پروجیکٹس کے لیے ہمارے پاس ایسی ٹیمز ہونی چاہیے, اور ایونچولی تمام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹیمز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے اور انوویٹو اینڈ کریٹو اینڈ ہائیلی پروفیشنل جو ہے وہ ٹاسکس اکمپلش کر سکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اور بہت سارے اگزامپلز آپ کے سامنے دیے ہیں کہ انجینئرنگ ٹیمز ہیو ڈن ایکسیپشنلی ویل ان ڈفرنٹ انجینئرنگ ڈومینس, اور ریلیٹیولی اگر ہم کمپیئر کریں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ از اے نیو فیلڈ ایز کمپیئر ٹو لیٹس سے سول انجینئرنگ ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے. اب لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اوپر جو ڈپینڈنس ہے, یا سافٹ ویئر پروڈکٹس کے اوپر جو ڈپینڈنس ہے, وہ اب بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ان ایمرجنگ اکانومیز اور اسی طرح ان ڈیولپڈ اکانومیز جو کہ ایمرجنگ ایریا آف ڈیولپمنٹ ہے, وہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, میڈیکل ٹیکنالوجیز ہیں, آل آف دیم آر بیسڈ آن کمپیوٹر سسٹمس, کمپیوٹر پروڈکٹس. تو کوئی ایک آدمی, کوئی ایک انڈیویجول ان پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو ٹیمز چاہیے, اس لیے چاہیے کہ جو اسکیل اینڈ کمپلیکسٹی آف ماڈرن سسٹمز is such that the demand for short schedules is great, and it is not possible for one person to do engineering jobs. اور ان ساری مختلف انجینئرنگ ٹاسکس کو کرنے کے لیے آپ کو اسکلڈ انجینئرنگ ٹیمز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جو انٹر ڈپینڈنس ہے آف ڈفرنٹ انجینئرنگ ڈومینز آن ایچ ادر,
وہ بھی بڑھ رہی ہے. اب سول انجینئرنگ میں بھی کمپیوٹنگ پروڈکٹس یوز ہو رہی ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن از آل کمپیوٹر بیسڈ. اسی طرح میڈیکل ٹیکنالوجیز کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, اور سسٹم انجینئرنگ تو آبویسلی از اے ویری ڈپینڈنٹ آن سافٹ ویئر انجینئرنگ اپلیکیشن ایریا. تو ان انٹرڈپینڈنسیز کی وجہ سے بھی اور ان تمام ڈومینس کی اپنے بھی جو ٹیم اسٹرکچرز ہیں اور نالج ہے اس کو آرگنائز کرنا ود ریسپیکٹ ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ, so that the software professionals can also contribute effectively and with high productivity in the success of the projects is very important. اور اس بیک گراؤنڈ اور اس کانسیپٹ کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یہ ٹی ایس پی کو انٹروڈیوس کیا گیا. اب پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ٹیم کے مختلف قسم کے اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں. اب ایک اور طرح سے ہم اسی اسٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں, اور چونکہ ٹیمز جو ہیں وہ مختلف اپلیکیشن ایریاز میں, مختلف ڈومینز میں پہلے ہی استعمال ہو رہی ہیں, تو وائی ناٹ جسٹ لک اراؤنڈ اینڈ سی کہ ہاؤ دی کانسیپٹ آف ٹیم اسٹرکچر از اپلائڈ ان فار ایگزامپل اسپورٹس. تو اسپورٹس میں اگر آپ لیتے ہیں تو باسکٹ بال از ون ویری پاپولر گیم, اور باسکٹ بال میں جو ٹیمز کی کے پلیئرس کی پوزیشنز ہیں وہ ڈائنامک ہیں. آلدو آل آف دم ہیو انڈیویجول پلیسز کے, کوئی اٹیک پہ ہے, کوئی ڈیفینس پہ ہے, لیکن وین دا بال ہٹس دا کورٹ آل آف دم اسٹارٹ رننگ. تو وہ چھوٹا سا کورٹ ہوتا ہے, اینڈ آل آف دم, آل 5 آف دم آن ایچ سائڈ آر ٹرائنگ ٹو میک اے ڈنک, اور دوسری سائڈ پہ آ کے اپنے سائڈ پہ ڈیفینس کرنے کے لیے بھی. تو اگر آپ باسکٹ بال کو دیکھیں تو پلیئرز آلدو ہیو رولس بٹ آر ویری انٹرڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر, اینڈ دا رولز اینڈ پوزیشنز آر ویری ڈائنامک. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ بیس بال کو دیکھیں یا کرکٹ کو دیکھیں فار ایگزامپل, تو ٹیم ممبرز ہیو مور اسٹیٹک رولس ایز کمپیئر ٹو پلیئرز ان اے باسکٹ بال ٹیم. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یو ہیو اے وکٹ کیپر, اٹس ہز جاب ٹو کیپ دا وکٹس, اینڈ ہی شوڈنٹ, اور اف یو آر پلئنگ ویمنس کرکٹ اور واچنگ ویمنس کرکٹ, the wicket keeper is not supposed to keep the boundaries. So the job of team in cricket is relatively static. تو یہ دو ٹیمز کی ایگزامپلس ہیں جو کہ جس میں جو رولز ہیں وہ ایک جگہ پہ ڈائنامک ہیں اور ایک جگہ پر یا پوزیشنز ڈائنامک ہیں, اور کرکٹ میں ریلیٹیولی اسٹیٹک ہیں. However, in both structures, team members have to cooperate with each other very aggressively to achieve the common goal, which is to win the match. On the other hand, there is another format, there is another structure which we see applicable in sports like wrestling and track and field. اگر آپ ریسلنگ کو لیں یا ٹریک ٹیمز کو کنسیڈر کریں تو they are composed of individual competitors who do not dynamically interact with each other, although members support each other socially and emotionally. اب یہ آپ کے سامنے ایک لحاظ سے 3 قسم کے ٹیم اسٹرکچرز بن گئے. ایک ایسا اسٹرکچر جس میں members cooperate with each other very aggressively but their positions are dynamic. 2 is where team members cooperate each other very aggressively and their positions and roles are rather static. اور third structure ہے جس میں individuals are part of a team who rarely interact but their individual efforts are counted towards team contribution and team winning. Also they have to support each other emotionally and socially. تو انجینئرنگ کی ٹیمز میں بھی یہی ہے. اگر آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور انوویشن کے لحاظ سے دیکھیں تو دس فٹس مور کلوزلی
with the baseball or cricket format, جس میں all of them have to contribute to each other, and sometimes, and actually most of the time, they are interdependent on each other. In many cases, one team member has to finish his or her work, and then another team member will pick up the work from there on. تو ایک قسم کی انٹرڈیپینڈنس اور ویری aggressive cooperation and working closely with each other is necessary and required. However, on the other hand, if we look at the tasks or the work which is done in maintenance phase and enhancement phase, it resembles more like with the wrestling team and track teams. کیونکہ engineers have to work relatively independently of each other. However, their individual efforts are collected and combined as a whole, and then that whole is the performance and the productivity of the enhancement and maintenance teams. تو اس میں بہت زیادہ انڈیویجول ایفرٹ ہے, very similar to wrestling and track and field teams. لیکن ایک آپ دونوں فارمیٹس کو لے لیں, چاہے وہ بیس بال, باسکٹ بال, کرکٹ, wrestling, field, track and field, or any other team. A team is more than just a group of people who happen to work together. If they are not, then obviously they are not a team. If we have a group of people who are working together, then can all such groups be called teams? Do all of them have the same productivity as we talked about in the case of gel teams? Obviously no. Teamwork takes practice and it involves special skills, and teams require common processes. They need agreed upon goals. They need effective guidance and leadership. تو یہ جو ٹیم سافٹ ویئر پروسیس ہے, یا TSP in short, it provides that guidance to build effective teams. اب ہم اس وقت سے بات کر رہے ہیں کہ ٹیم ہونی چاہیے, اچھی ٹیم ہونی چاہیے, ہائی پروڈکٹیوٹی, ہائی پرفارمنس ٹیم ہونی چاہیے. ہم نے ابھی تک فارملی ٹیم کو ڈیفائن نہیں کیا, اور وہ بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک ٹیم کیا ہوگی, اس کے پھر کنڈیشنز آف ٹیم ورک کیا ہیں. انفارملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم از اے گروپ آف پیپل ہو شیئر اے کامن گول. یہ تو بڑی فنڈامنٹل بات ہے, اس کے بغیر تو دیر آر پیپل ہو آر ورکنگ ٹوگیدر. آلسو دے مسٹ ہیو اے کمٹمنٹ ٹو دیٹ گول اینڈ ہیو اے کامن ورکنگ فریم ورک. یہ تو ہر ایک کو بات سمجھ آتی ہے, لیکن ایک اور کانسیپٹ بھی ہے, اور وہ کانسیپٹ ہے کہ دا ٹیمز اور ٹیم ممبرز مسٹ ہیو رولز. تو اس کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویژول دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ٹیم کو فارملی ڈیفائن کرتی ہے. تو اے ٹیم consists of at least two people. The members are working toward a common goal. Each person has a specific assigned role. And this is a very important concept. Number 4, completion of the mission requires some form of dependency among group members. Now, this is a 4-part definition of a team, and all 4 of them are very important. We have talked about the fact that obviously a team has to have at least 2 members. Otherwise, it's an individual effort. And number 2, it need to have a common goal. یہاں تک تو بات سب کو کلیئرلی سمجھ آتی ہے, اور سب اس پہ اگری بھی کرتے ہیں کہ ایک گول کو ڈیفائن کیے بغیر آپ ٹیم نہیں بنا سکتے. وہ ٹیم کیا کرے گی, nobody knows. جو ٹپکلی چیز ویل انڈرسٹوڈ نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر ٹیم ممبر کا اپنا ایک رول ہونا نہایت ضروری ہے, اور اس انڈیویجول کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رول کیا ہے.
اور اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کی امپورٹنس ہے. رولز جب آپ کسی کو اسائن کر دیتے ہیں تو this provides a sense of ownership and belonging. مثال کے طور پہ آپ کی میں ایک نان کمپیوٹر سائنس نان سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈومین سے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک لوور کاڈرے میں امپلائیز ہیں اور ان میں سے ایک کو آپ کہیں کہ آپ سیکورٹی آفیسر ہیں. Can you give him a uniform and assign him a role and he stands guard at the door. ایک visualize this کہ آپ ایک ایسا شخص ہے جس کو رول ملا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو اسی کے پے اسکیل میں ہے, اسی کے جیسا اس کا کانٹریکٹ ہے آرگنائزیشن میں, and he is not assigned any role and he is asked to do many different things and different people give him tasks to do menial things. اس کی سینس آف اونرشپ اور اس کی سینس آف ریسپانسبلٹی اس سیکورٹی گارڈ کی سینس آف اونرشپ اور سینس آف ریسپانسبلٹی سے کہیں کم ہوگی. ان میں بہت فرق ہوگا. although both of them are paid the same, they have the same working hours, they have probably the same contract with the organization. لیکن صرف ایک رول اسائن کرنے سے اور رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کرنے سے آپ کی جو سینس آف اونرشپ اور سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ اس انڈیویجول میں ملٹیپل ٹائمز زیادہ ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو دی ادر پرسن جس کی ہم نے ابھی ایگزامپل لی. رولز آلسو ہیلپ پیپل اینڈ گائیڈ ٹیم ممبرز آن ہاؤ ٹو ڈو دیئر جابس, کیونکہ اس رول کے اندر ہی یہ ڈیفائن ہوتا ہے, اس رول کے ٹائٹل میں یہ چیز ڈیفائنڈ ہے کہ واٹ از یور ٹاسک, واٹ از یور جاب. دے ہیلپ, دیٹ از دا رولز ہیلپ ٹو اوائڈ اور پریونٹ conflicts within the team members. They avoid and prevent duplication of work and they prevent wasted effort. کیونکہ ایک آدمی اپنے ذمہ داری پہ کام کر رہا ہے جس کو رول اسائن ہوا ہوا ہے. اگر ہم یہ رول کسی کو اسائن نہیں کرتے, لیٹس سے کہ بیک اپ لینے کا کام ہے, اگر ہم یہ رول اسائن نہیں کیا ہوا تو 2 3 4 لوگ ایک ہی دن 5 منٹ کے فرق سے بیک اپ لے لیں گے, and that's a wasted effort. More often than not. And roles provide members with a degree of control over their own working environment. اب آپ ان 4-5 چیزوں کو جو ابھی ہم نے رولز کے حوالے سے بات کی ہیں کمپیئر کریں اس انوائرمنٹ کے ساتھ جو کہ ہم نے آج کی جو ڈسکشن تھی اس کے شروع میں کی تھی, and that was related to toxic environment for teams. اس میں بھی ہم نے یہ باتیں کی تھی کہ اگر یہ ڈیفائن نہ ہو, کمیونیکیشن نہ ہو, فرینزیڈ ورک ایٹماسفیئر ہو, انکلیئر کمیونیکیشن ہو, تو کیا ہوتا ہے, ٹیمز ڈس انٹیگریٹ ہوتی. تو ٹیمز کو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچانے کے لیے رول اسائنمنٹ از ویری یوزفل اینڈ افیکٹو. اور اس قسم کا جو سینس آف کنٹرول ہے, دس از فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ فار موٹیویٹڈ اینڈ انرجیٹک ٹیم ممبرس. اگر آپ کے ٹیم ممبرز ٹیم کے پروجیکٹ میں اس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ یس آئی ہیو بین اسائنڈ دس ٹاسک اینڈ آئی ہیو بین اسائنڈ دس رول وٹ ایور دیٹ از اینڈ آئی ایم ہیپی ود اٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا سکسیس آف دا ٹیم, ٹو دا سکسیس آف دا پروجیکٹ, اینڈ دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. دیٹ ٹیکس اس ٹورڈز وٹ وی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ ایز جیل ٹیمس. سملرلی انٹرڈیپینڈنس کا ایک کانسیپٹ ہے. Teams are not about promoting individual efforts. It is about interdependence. It is an essential element of teamwork. It means that each team member depends to some degree on the performance of other team members. اگر یہ نہ ہو تو آپ کے پاس ایک group of people ہے. You don't have a team. Interdependence improves individual performance because members can help and support each other. اور اس کی جو موسٹ بیوٹیفل ایگزامپل ہے وہ آپ کے اپنے اپلیکیشن ڈومین میں ہے, اور وہ ہے ڈیزائن ٹیمز کی, سافٹ ویئر ڈیزائن ٹیمز کی, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس
ٹیم کی, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیمس کی, یہاں پہ انٹرڈیپینڈنس بھی ہے ایک دوسرے کے اوپر اور کوآپریشن کولیبوریشن بھی ہے. So you have collaboration and competitiveness at the same time, and that enhances team performance. Now team performance is further enhanced by social support of membership. That can only come if you have defined roles, if you have clear communication, if you have interdependence with each other. Membership کی جو یعنی کہ ٹیم کے جو پارٹنرز ہیں, ٹیم کے جو ساتھی ہیں, ان کی جو سوشل سپورٹ ہے وہ بھی اسی وقت آئے گی جب کہ ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. ٹیم ممبرز ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوں گے اپنے ٹاسکس کے لیے. یاد رکھیں, ہیومن بینگس آر سوشل اینیملز اینڈ only few humans like to work entirely by themselves, and they too don't last for very long. So in the context of social teams, the members will generally make a special effort to meet their obligations to the rest of the team. تو جب آپ ایک cohesive, ایک organized, ایک جلد ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں تو آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. Mutual support, interdependence help individuals to complete their individual tasks, and to be effective team must have properly skilled and able to work as cohesive units. اس کے اوپر تو بار بار میں نے بات کی ہے. تو افیکٹو ٹیمز کی بعض کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور ان کیریکٹرسٹکس کو ابھی ہم دو ویژولز کی صورت میں دیکھیں گے. تو اب آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کیریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیمز. اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم ممبرز آر اسکلڈ. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ انسکلڈ ممبرز رکھ کے افیکٹو ٹیمز نہیں بنا سکتے. یہ پہلا بڑا آبویس کانسیپٹ ہے کہ آپ کی جو ٹیکنیکل ممبرشپ ہے وہ اسکلڈ ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. سیکنڈ از دا ٹیمز گول از امپورٹنٹ, ڈیفائنڈ, ویزیبل اینڈ ریئلسٹک. اس کے اوپر ایک منٹ کے لیے غور کریں کہ جو بھی آپ نے ایک پروجیکٹ کے لیے گول بنایا ہے یا گول ڈیفائن کیا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی امپورٹنٹ انف. اٹ ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ کلیئرلی اینڈ اٹ ہیز ٹو بی میڈ ویزیبل ٹو آل دا ٹیم ممبرس. یہ اس میں آپ انفارمیشن ہائڈنگ کا کانسیپٹ اپلائی نہیں کر سکتے کہ بعض لوگوں سے آپ کہیں جی اس ٹیم کا مقصد یہ ہے اور ان بعض کو بتائیں بعض کو نہ بتائیں. دے ول ناٹ contribute fully if they don't know what is the purpose or what is the goal of the team and of the project. And most importantly, the goal has to be realistic. So یہ 4 point ہیں important. The goal has to be important, has to be defined, has to be visible and realistic. Realistic in the sense that it is achievable under the time conditions of time and resources. Third characteristic is that the team's resources are adequate for the job. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹیم کو ایک بہت اچھا گول, بہت ڈیفائنڈ اور ریئلسٹک گول تو اسائن کر دیں لیکن جو اس کے ساتھ ریسورسز ریکوائرڈ ہیں وہ اویلیبل نہ کریں. Otherwise, your team members will lose the trust of the management. اور اس کے اوپر ابھی ہم تھوڑی بات اور کرتے ہیں. Fourth characteristic is that the members are motivated and committed to meeting the team's goal. اور یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ممبرشپ ہے, جو ٹیم کی اور اس کا زیادہ تعلق ٹیم کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیمز کو ڈیفیکلٹ ٹاسکس اور کمپلیکس گولز کو میٹ کرنے کے لیے بھی موٹیویٹڈ رکھیں. ففتھ گول جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ممبرز کوآپریٹ اینڈ سپورٹ ایچ ادر. Obviously this we have talked about in detail in relation to the interdependence and cooperation, یا جس کو ہم collaboration and competitiveness بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس کے ریفرنس میں ان سلائڈس سے پہلے آپ کو میں نے کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کیا. اینڈ دا ممبرز آر ڈسپلنڈ ان دیئر ورک اینڈ دس ڈیلز ود دی ٹریننگ
of individual professionals in their own respective areas of expertise. And finally, the members are innovative. So the innovation hai, it's not just coming up with bright ideas. It requires creativity and is a lot of hard work. Just about every engineering task is part of an innovative endeavor. So innovative teams must have skilled and capable people who are highly motivated. They must be creative, they must be flexible and also very disciplined. یہ ایک بڑا مسنومر بن گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انوویشن جو ہے اس کے لیے ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے. انوویشن کے لیے سب سے زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہے. Such members must strive to meet demanding schedules while adjusting to changing needs. Continuously requirements جو ہیں یا پروجیکٹ کے اور بعض فیکٹرز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے. Team members must also control costs and schedules while keeping management informed of their progress. So open communication with the management is also very important. To be innovative and effective, engineering teams must work in trusting and supporting environment. یہ تو ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو پہلے بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اب پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی سپورٹنگ اور ٹرسٹنگ انوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر دوسری صورت ٹاکسک انوائرمنٹ کی ہے جس کے اوپر جو ٹیم کی ڈس انٹیگریشن کی انوائرمنٹ ہے. انجینئرنگ ٹیمز آر typically composed of very capable people who can sense a lack of trust. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی مینجمنٹ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. And when managers don't trust their teams to make aggressive schedules or to strive to meet these schedules, engineers will know it right away. And when engineers don't feel trusted and respected, and they often feel antagonized and manipulated. اور یہی وہ conditions ہیں that lead to intoxicated یا ایسے environment میں لے جاتے ہیں جہاں team disintegration starts really quickly. These engineers no longer feel loyal to the organization, and as a result, you can easily lose their commitment to the team. In many cases, you can lose them to a different organization. On the other hand, people generally work harder when they face an important and meaningful challenge. It is appropriate for management to challenge their teams with aggressive goals, but when teams respond to the challenge with a plan, management must be willing to negotiate realistic commitments that the engineers believe they can meet. تو نہ صرف یہ کہ مینجمنٹ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے بلکہ اگر مینجمنٹ کے پاس ایک سیکنڈ آلٹرنیٹیو آئے انجینئرنگ سائٹ سے کہ ہم آپ کا جو اسکیجول ہے وہ میٹ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے پاس جو اسکیجول ہے دیٹ از پرابلی مور ریئلسٹک, مینجمنٹ should be able to accept that and work with them to finish the project as quickly as efficiently as possible. اگر آپ کے پاس ایک ایسی اسکیجول ہے جو کہ میٹ ہی نہیں ہونا تو پھر there will be very few people who will work diligently to meet that seemingly hopeless schedule. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ they believe that the project is important and their schedule is achievable. If they believe that the schedule is achievable, then they will be able to put all of their effort into this project and try to meet the commitments and try to finish the product or complete the product in the given schedule. تو اب آج کی ڈسکشن کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. This was just an introduction, a beginning of introduction on TSP, and we will talk about other aspects of TSP in later sittings. Thank you very much.